ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ اس کی کو اور کم کر دو۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آخری عشرہ بھی شروع ہو گیا اور یہ بھی اپنے اختتام کے قریب ہے۔ جو زندگی کی مثال ہے اسے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہی خسارہ ہے کہ یہ خسارے کی جگہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو ایک برف بیچنے والا جب برف بیچنے کے لیے صبح کو نکلتا ہے تو اگر وہ برف کو بیچ دے تب بھی اس برف نے پگھل جانا ہے، اور اگر وہ اس برف کو سنبھالے رکھے یا اس کی سیل نہ ہو تب بھی اس برف نے پگھل جانا ہے۔ یعنی اس کا وقت مقرر ہے، وقت نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی مثال ہے، ہم اچھے کام کریں تب بھی اس وقت نے گزر جانا ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگی نے گزر جانا ہے۔ اور اگر ہم برائیوں میں پڑھے رہیں اور نصیحت کی طرف نہ آئیں کہ کسی ملا مولوی کی بات نہ مانیں، کہیں کہ دنیا داری ہی ہمیں بہت ہے، پہلے اس سے تو فری ہو جائیں پھر دین کی طرف آئیں گے، تو بھلے یہ بات کہتے رہیں لیکن وقت کا ایک اصول ہے، وقت نہیں رکے گا۔ اگر آج 2026 ہے تو 2027 بھی آ جائے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہاں اللہ یہ کہ قیامت آ جائے، اس وقت بھی وقت نہیں رکے گا بلکہ وقت کی رفتار کم ہو جائے گی، 1000 سال کا ایک دن ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے جو سب سے قیمتی چیز اس وقت ہے وہ وقت ہے۔ پیسے سے زیادہ قیمتی، مال و دولت سے زیادہ قیمتی، ہر چیز سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ وقت۔ لیکن وقت اسی کے لیے قیمتی ہے جو اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے۔ جو قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے وہ تو اپنے سالہ سال ضائع کیے جا رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جسے آخرت کا غم لگ جائے، آخرت کی فکر لگ جائے اور اس کے دل میں رب کا خوف آ جائے، پھر وہ یہی سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، آخرت بڑی لمبی ہے، آگے کا سفر بہت طویل ہے، تو اتنے سے وقت میں تیاری کیسے کروں؟ اگر ایک دن کے بدلے ایک دن جنت کا بھی ملے دنیا کے ایک دن کے بدلے، تب بھی میں تو پھر کوئی اعمال ہی نہیں کر رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی حساب سے، کیونکہ آخرت جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے اور دنیا مختصر ہے، اب اللہ نے دنیا کو نہیں بڑھایا کہ دنیا کے سال بڑھا دیوں، دنیا کا وقت بڑھا دیا۔ اللہ نے کہا وقت بھی اتنا ہی رہے گا، یعنی وقت کا قانون وہیں کھڑا ہے، وقت اتنا ہی ملے گا، ہم اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے، ہم نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ ایک سبحان اللہ کہنے پر ویسے تو جنت کا ایک پتا بھی نہیں بنتا بدلے میں، لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت سے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں پورا درخت لگ جائے گا۔ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں اور ایک نماز پڑھنے پر 10 نمازوں کا اجر و ثواب، یہ جو ہر عمل میں اللہ رب العالمین نے اجر کو بڑھا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا تک،
اور اگر اخلاص سے کیا 70 گنا تک، مزید اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، چاہے کھجور صدقہ کی ہے، اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل انسان اس دنیا میں اتنے کر ہی نہیں سکتا کہ وہ آخرت کما سکے۔ اس دنیا کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ ماتھے رگڑ لے گا، حد شہید ہو جائے گا، جان دے دے گا، لیکن ہمیشہ کی جنت وہ تصور کر کے دیکھیں۔ آج ہمیں یہ زندگی اتنی بڑی لگتی ہے، کسی کو 50-60 سال کی بھی ملے تو وہ لگتا ہے بڑی طویل زندگی ہے، 80 سال جی لے تو کہتے ہیں ڈبل عمر جی لیا، یعنی یہ ہمیں اتنی طویل لگتی ہے، تو یہ تو ہیں ہی 80 سال، وہاں تو 80 کروڑ 80 ارب سال ہیں، تو اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ نے اجر و ثواب کو بڑھا دیا، لیکن اجر و ثواب بڑھانے کے بعد بھی آج مسلمانوں کے اندر نیک اعمال نظر نہیں آتے۔ لوگ پھر بھی نیکی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے ان موتیوں کو سمیٹ لیں۔ یہ موتی بکھرے ہوئے ہیں اللہ کی قسم زمین پر نیکیوں کی شکل میں، ہیرے جواہرات ہیں یہ، انہیں اٹھا اٹھا کر سنبھال لو، سمیٹ لو، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ نیک اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی لالچ کیا۔ آج کچھ بندے کہتے ہیں نا ہم نے فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا، بس اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی جائیں گے اور ہماری 7 نسلوں کو بھی بخشوائیں گے۔ اگر اسی بدبختی پر 7 نسلیں چلتی رہی تو یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور 7 نسلوں کو بھی لے کے جائے گا۔ جنت کی تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر یہی بدبختی چلتی رہی کہ نمازیں بھی معاف کروا لی، قرآن بھی معاف کروا لیا، سب کچھ چلتا جا رہا ہے، اور 7 نسلیں پھر دوسری سائڈ پر چلی جائیں گی، تو یہ جو دنیا کا وقت ہے اسے قیمتی سمجھ کر اس میں نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے۔ ایک دنیا کا پہلو وہ ہے جس لحاظ سے دنیا لغو تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں دنیا کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ لغو ہے، تماشا ہے، بیکار ہے، کھیل تماشے کی جگہ ہے، اور صرف فحاشی، عریانی، بے حیائی، ان چیزوں کا گڑھ بنی ہوئی ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل تماشا ہی۔ اب یہ کھیل تماشا اس کے لیے ہے جو دنیا داری میں پڑا رہتا ہے، یہ بات اس کو کہی گئی ہے، اس کے لیے تو دنیا کھیل تماشا ہے۔ وہ کبھی اس بات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا کہ اتنے سال ہو گئے جب سے میں پیدا ہوا، صبح کو اٹھتا ہوں تو یہ سورج مجھ سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اور کبھی بھی یہ ترتیب بدلی ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ طلوع ہو رہا ہے، ہمیشہ سے غروب ہو رہا ہے، ہمیشہ سے صبح ہو رہی ہے، ہمیشہ سے شامیں ہو رہی ہیں، دن اور رات کا آنا جانا بڑی ہی ترتیب کے ساتھ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کے لیے دنیا کا کھیل تماشا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ ہوتا ہی ایسے ہے، یعنی ہوتا ہی ایسے ہے، یہ کوئی کر نہیں رہا، یہ کوئی کمال نہیں ہو رہا، یہ کوئی انلوجیکل بات نہیں ہے، بس ہو رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، میں نے کیا پہننا ہے، مجھے کیا کیا چاہیے، میں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، اور میرا نفس، میری خواہش کیا کہہ رہی ہے، بس اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ۔ آج کل مسلمانوں میں 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنی نفس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ دوسرا بندہ وہ ہے جس کے لیے یہ دنیا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی، اور وہ بندہ وہ ہے جو یہ جانتا ہے مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا
اور اسی دنیا کے مطابق میرا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ دنیا اس کے لیے اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ وہ کسی لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہر لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے اور بہتر سے بہترین اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بلکہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں ایک تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، جو ہماری پوری زندگی کی جتنی عمر ہے، یعنی جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، ایک تو دنیا کی زندگی کی عمر ہے جو لاکھوں کروڑوں سال ہے، اربوں سال ہے، وہ تو چلی آ رہی، لیکن ایک انسان جو ہمارے جیسا عام انسان ہے، اس کی دنیا تو یہی ہے 60-70 سال۔ پیدا ہونے کے بعد 10 سال تک اسے دنیا کا نہیں پتہ ہوتا، اور جب پتہ لگنے لگتا ہے تب تک بوڑھا ہو جاتا ہے، جب تک تجربہ آتا ہے تب تک بندہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ تو یا تو پھر یہ تجربے میں ضائع کر دو، زندگی آزمانے میں ضائع کر دو، یا پھر آنکھیں بند کر کے رب کے قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ تو جتنی ہماری کل شاید زندگی نہ ہو، اس سے زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے ایک رات کے اندر رکھ دیا، لیلۃ القدر کی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اگر ہمیں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر رب کو منانا پڑ جائے نا، رب کو راضی کرنا پڑ جائے، تو اللہ کی قسم اس روئے زمین پر کوئی بھی رب کو راضی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمارے اعمال کبھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے۔ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ اللہ اس عمل کو اتنی فضیلت عطا کر دیتا ہے، ایک چھوٹے سے عمل کو۔ اب رات تو محض اور راتوں کی طرح ہے وہ، بلکہ اس رات کو مزید اللہ رب العالمین نے ٹھنڈا بنا دیا، سکون دہ بنا دیا۔ صرف 5 راتیں جاگو، اس میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا وہ یہ دعا پڑھتا چلا جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک میں تیری طرف معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تحب العفو، تو معافی کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ عاجزی، یہاں عاجزی ہی چلے گی۔ دین اسلام کا کوئی بھی عمل ہے نا، کوئی بندہ بھی نمازیں پڑھنے کے بعد اس تکبر میں نہ آئے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں۔ حج کرنے کے بعد، عمرے کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد بندے کے اندر مزید عاجزی آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ذرا سا ہی پردہ ہوتا ہے تکبر اور فخر میں۔ یہ ایک بندہ نیک اعمال پہ فخر کر رہا ہے وہ اور چیز ہے، اور ایک بندہ تکبر میں پڑ جاتا ہے نیک اعمال کے، وہ اور چیز ہے۔ تو دین اسلام کی آپ جو یہ دعائیں دیکھتے ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بندہ عاجز ہو کے، گناہ گار ہو کے، بالکل بھکاری منگتا بن کے پھر رب کے سامنے پیش ہو۔ اللہم انک عفو، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ نہیں کہا کہ جو بندہ گناہ گار ہو وہ یہ دعا مانگے۔ دعا کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بندہ گناہ گار ہو وہ معافی مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ ہی خطا کار ہے، کوئی رب کے حق ادا نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کا حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے، اس سے غلطی خطا، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، اس رات کو جو پالے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں اگر اس رات کو پا لوں تو میں کیا مانگوں رب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ دعا، اس میں سب سے پرائورٹی کس چیز کو رکھا گیا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ اب یہ گناہوں کی معافی سے ہی بندے کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ہماری زندگی میں کی ہوئی ایسی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو جیسے ہی معاف کرتا ہے تو فوراً بندے کی زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی لیے سورۃ نوح میں 5 مسئلوں کا حل جو بتایا ہے وہ استغفار ہی بتایا ہے۔ اب استغفار بظاہر لفظ یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اگر کسی کو اولاد چاہیے اس کے لیے بھی کہا گیا کیا کرو؟ استغفار۔ اگر کوئی چاہتا ہے رحمت کی بارش ہو، وہ کیا کرے؟ استغفار۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، وہ کیا کرے؟ استغفار۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ استغفار۔ اگر کسی کے دل زنگ آلود ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے میرا دل صاف ہو جائے، وہ کیا کرے؟ استغفار۔ اگر دل میں کوئی تکلیف ہے، میل سی آ چکی ہے، لگتا ہے کہ دل بوجھل بوجھل ہے، پریشان ہے، تو کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ یہ محض باتیں نہیں، یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ بہت سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ کثرت کے ساتھ اپنے رب سے استغفر اللہ کرو۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب بھی ہو گئے، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہ تھا 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے، لوگ نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے چند لوگوں کے ساتھ۔ اب جب کچھ سال مزید محنت کرنے کے بعد، اندازہ لگا لیجئے 20 سال محنت کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد، اپنے رب سے بار بار توبہ کرنے کے بعد اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری فوج تیار ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون جب داخل ہونے لگے لوگ، فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، اب تو کسی بات کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی توبہ استغفار بھی کر لی اور جو مقصد تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا وہ بھی ہو گیا، لوگ بھی فوج در فوج آ گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن میں؟ اس سب کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ابھی بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اپنے رب سے استغفار کر۔ کیونکہ یہ وہ منزل مقصود تو ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو منزل مقصود ہے ہی نہیں، اصل منزل مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو دنیا میں کامیابی بھی ملے گی، دنیا میں بندہ نیچے بھی گر جائے گا، ناکام بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان کو اپنے رب سے دور نہ کرے، استغفار سے نہ روکے۔ بندوں کو آج حال یہ ہے جیسا سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس کو رزق سے نوازتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رزق عطا کیا، اور جب تنگی کے حالات آتے ہیں تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے تنگ کر دیا، یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جیسے ہی حالات بہتر ہونے لگے،
یہ اندر کا بندے کا نفس کہنے لگتا ہے یہ تو میرے اسی توبہ استغفار کی برکت مجھے مل گئی، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشیوں کے وقت میں اپنے رب کو یاد رکھیں۔ آج مسلمان خوشیوں میں تو ویسے ہی رب کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی کا موقع آیا، بارات پوری گزر رہی ہے، صرف ایک دلہا صاحب آئیں گے، پتہ نہیں وہ وضو کرے نہ کرے، چلو وضو بھی کر لیا، بس وہ 2 ٹھونگے مارے گا اور ہو گئے۔ اس کے بعد جو ڈھول بجتا ہے، اس کے بعد جو ناچ نچائے جاتے ہیں، اس کے بعد جو گانے بجائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو معاملات ہم مسلمانوں کے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ جو 2 رکعات ہم نے پڑھی ہیں معاذ اللہ اللہ قبول نہ کر لے، لہذا اتنے گناہوں کے انبار لگاؤ کہ یہ 2 رکعات بھی پیچھے رہ جائیں۔ وہ 2 رکعات بھی رواج کے طور پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ رواج ہے۔ تو نیکیاں کثرت کے ساتھ کرنی تھی، ہم نے تو گناہوں کے اندر اکثریت پکڑ لی ہے کہ جتنا ہو سکے گناہ کرو، اس کے بعد ایک چھوٹا سا نیک عمل کر دو اور بس بات پوری ہو گئی۔ نہیں، استغفار آپ نے خوشی کے لمحات میں زیادہ کرنا ہے۔ جب زیادہ خوش ہو تو کیا کرنا ہے؟ استغفار، اور جب غمگین ہو تو کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ یہ استغفر اللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب جب جو بندہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے معاملات سدھرتے جاتے ہیں، اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو مسائل میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی اولاد کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے تعلق والے دوستوں، یاروں، احباب، سب کو ہی مصیبت میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی تجربوں کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے، جبکہ یہ مسائل ہونے چاہیے تھے کفار کے ساتھ، یہ مسئلے ہونے چاہیے تھے مشرکین کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ مسئلے یوں ہونے چاہیے تھے، ان کے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک بندے کے پاس پوری گائیڈ بک ہے، اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ کے کہے میں اس مشین کو خود سے ہی بنا لوں گا، تو بتاؤ اس مشین کا کیا حال ہوگا؟ کون سا پانا کہاں لگانا ہے وہ گائیڈ بک بتائے گی نا۔ کوئی بھی ہم آج اوزار یا پرزے خرید کے آتے ہیں، کوئی مشینری خریدتے ہیں، اس کے اندر کیا ملتا ہے؟ ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ تو جو اس گائیڈ بک کو فالو کرتا ہے وہ اچھے سے یوز کرتا ہے، یا جو صرف تکے مار رہا ہوتا ہے وہ اچھے سے یوز کرتا ہے؟ گائیڈ بک کو پڑھیں گے نا۔ اب یہ پوری جو اللہ نے دنیا قائم کی ہے، اس کے ساتھ گائیڈ بک دی ہے۔ وہ گائیڈ بک کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ بہت سارے راستے ملیں گے دنیا کی زندگی میں، جب گھر والے بولیں گے تو بندے کو لگے گا گھر کے راستے کی طرف چلنا چاہیے، دوست یار بولیں گے تو بندے کو لگے گا نہیں یار دوستی یاری نبھانی چاہیے، اس طرف جانا چاہیے، اور جب کاروبار دیکھے گا کہے گا نہیں یار اس طرف جانا چاہیے، اور جب دین کا تھوڑا سا تڑکا لگے گا، کسی مولوی کی بات اثر کرے گی، کہے گا نہیں یار اسلام کی طرف جانا چاہیے، اور جب گناہوں کی لذتیں دیکھے گا کہے گا نہیں یار اے جہاں مٹھا تھے اگلا کنج ڈٹھا، اس طرف جانے دو۔ یعنی یہ ڈسٹریکشن چلتی رہے گی، بندہ قبر میں پہنچ جائے گا، اور ہاتھوں میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، شکوک و شبہات کی زندگی گزار کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح فرمایا تھا، اور ایسے موقع پر فرمایا تھا جہاں بندے کی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ وہ جگہ تھی قبرستان۔ قبرستان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی، ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر زمین پر، اور اس کے ارد گرد بھی بہت ساری لکیریں لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے اور تمہیں اس راستے پر ادھر بھی شیطان ملے گا، ادھر بھی شیطان کے چیلے ملیں گے، ہر شیطان تمہیں اپنی طرف بلائے گا،
اس طرف آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ اور اگر کوئی بندہ اس ڈسٹریکشن میں آ گیا اور پھنس گیا تو اسے چاہیے فوراً استغفار کر کے نکلے واپس اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے بندہ، لائن سے ہٹتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لائن سے نہ ہٹے۔ یہ دنیا اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ توابون کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار بندہ وہ ہے جو تو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، اس پہ اڑ نہیں جاتا کہ بس ٹھیک ہے اب میں یہیں پڑا ہوا ہوں، یہی راستہ اب چننا ہے۔ نہیں، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بڑے سے بڑی غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑی خطا ہو جائے، اس کی وجہ سے ہم نے سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اس خطا کی معافی رب سے مانگتے ہوئے دوبارہ سیدھے راستے پر چڑھ جانا۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے پاس گائیڈ بک موجود ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ایک دن کی فرض رکعتیں 17 ہیں، اور 17 رکعتوں میں بندہ کھڑے ہو کر اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جو بندے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ کیسے ہدایت کی طرف آئیں گے، کیسے رب کی طرف آئیں گے؟ ایک ایمان والے بندے کو اللہ نے کہا ہے کہ صرف فرض رکعتوں میں تو نے 17 مرتبہ ایک دن میں مجھ سے یہ کہنا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کیوں؟ شیطان بہت زیادہ ہیں، شیطان نے رب کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں غلط راستے پر لے کر آؤں گا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو کہا کہ تم ایک دن میں کم از کم 17 مرتبہ، اور اگر سنتیں ملا لی جائیں تو 12 رکعت، وہ مزید 12 مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ نیکی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ شیطان کے یار بیلی ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خود شیطان ہیں۔ من الجنتی والناس، جنوں میں بھی موجود ہیں، انسانوں میں بھی موجود ہے، جو خود شیطان بن جاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ ہمارے پاس گائیڈ بک موجود ہے قرآن مجید، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اپنی امت کی۔ آج کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی امتیوں کی شکایت کریں گے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ شکایت کیا ہوگی؟ اب یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اس شکایت میں شامل تو نہیں ہیں۔ اگر ہم اس شکایت میں شامل ہیں تو پھر اصلاح کی بھی ضرورت ہے، پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس شکایت سے نکل سکتے ہیں۔ وہ شکایت کیا ہے؟ وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم دیکھ لیں ہم قرآن سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اب کوئی ہاتھ کھڑا کرے نا جو کہے کہ نہیں حافظ قرآن کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ کہے کہ مجھے آدھا قرآن مجید آتا ہے، دین آدھا تو آتا ہوں نا، چلو پھر 50-50 ہو جاتا، تھوڑا سا بیلنس ہو جاتا، ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمیں 50% دین کا پتہ ہے۔ تو جب ہمیں آدھا بھی نہیں پتا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا؟ جو بندہ بھی جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ہنر سیکھتا ہے، تو اسے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس ہنر کی ہر چیز مجھے آتی ہو تاکہ میں مار نہ کھاؤں۔ تو دین اسلام
جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کا سب سے پہلا چھوڑنا یہ ہے کہ اسے نہ پڑھنا، قرآن کو پڑھنا ہی نہ۔ دوسرا چھوڑنا اس کا یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے والی بات ہے۔ ایمان کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود یہ فیصلہ کریں، خود یہ فیصلہ کریں کہ مجھے کتنا قرآن آتا ہے، میں دین کے کتنا قریب ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کی ضرورت کو سمجھا، بڑی اچھی بات ہے، میں نے اپنی بیوی کی ضرورتوں کو سمجھا، بڑی اچھی بات ہے، میں نے اپنی اولاد کی ضرورتوں کو سمجھا، اسے پورا کیا، بڑی اچھی بات ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو سمجھا، اسے پورا کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا میں نے اسے سمجھا، جس وجہ سے مجھے اس زمین پر اتارا گیا تھا اس مقصد کے قریب آیا۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، یہ معاملات بھی چلتے چلے جائیں گے، آج میں ہوں کل میری اولاد ہوگی، اس کے بھی اسی طرح بچے ہوں گے، پھر اس کی اولاد ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، یہ وقت آتا جائے گا جاتا جائے گا۔ لیکن کیا میں نے اپنی زندگی کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے جس نے رب نے مجھے بنایا اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ اب تو ہماری ایج ہو گئی ہے، میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن سیکھا ہی ان عمروں میں ہے، اس ایج میں آ کر قرآن کو سمجھا ہے۔ اب جو بچے ہیں وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، انہیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور ان کے پڑھنے سے ان کے والدین کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہمارا رب کیا کیا رہا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو لگ پتہ جائے گا، اگر یہ پتہ لگ جائے تو لگ پتہ جائے گا۔ ایک اس کی مثال ایسے لے لیجئے، ایک بیٹا 5 سال سے باہر ملک گیا ہوا ہے، اور وہ بیٹا 5 سال کے بعد ایک خط بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کو، اور وہ خط بھیج دیتا ہے عربی زبان میں، سعودی عرب گیا ہوا ہے، کوئی موبائل کا سلسلہ نہیں ہے، اور وہ ایک خط بھیجتا ہے کس میں؟ عربی زبان میں۔ اب کیا جس گھر میں وہ خط آئے گا، یعنی جن کا بیٹا گیا ہوا ہے، وہ گھر والے ایک تو یہ ہے کہ اس کو چوم چاٹ کے اور بڑے ہی ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیں، کیا خیال ہے یہی کریں گے؟ تو یہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ یہی نہیں کر رہے، قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا کہ اس لفافے کو آپ پلاسٹک ریپ کروائیں، اس کو کسی اس میں لفافے میں ڈال کر اچھی طرح اسے سیف کر کے سیف الماری کے اوپر سجائیں۔ یہ کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، بیٹے کا خط ہے، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، نشانی ہے، بات ختم۔ ایک صفحہ کہہ رہا ہوں، ایک صفحہ، اور اللہ نے کتنی صورتیں نازل کی ہیں؟ 114۔ ہمیں کتنی صورتوں کا ترجمہ آتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین پورا قرآن اتارے اور ہم اسے سمجھیں ہی نہ، اور ہم کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے۔ بھائی قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پتہ تو ہو اندر لکھا کیا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہماری زندگی اس قرآن کے بالکل الٹ چل رہی ہو؟ کون بتائے گا؟ مولوی تو جب آئے گا جب کوئی بیان ہوگا، مولوی تو تب آئے گا جب کوئی جمعے کا دن ہوگا، کوئی درس ہوگا، کوئی اہتمام ہوگا، اور وہ بھی اپنا ایک موضوع، ایک ٹاپک سلیکٹ کر کے آئے گا، وہ بیان کر کے چلا جائے گا۔ پیچھے پیچھے تو نہیں بھاگے گا مولوی ہر انسان کے کہ دیکھوں یہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں۔ وہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ فیصلہ تبھی ہوگا جب ہمیں خود قرآن آتا ہوگا۔ جہاں زندگی میں ٹرن آئے گا غلط، فوراً قرآن کی آیت یہاں ہتھوڑا مارے گی، جب قرآن آتا ہوگا نا۔
جس بندے نے قرآن پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو بندہ قرآن پڑھتا ہوگا، پچھلی وہ 20 سال جھوٹ بولتا رہے، اب اسے قرآن آ گیا، قرآن کی سمجھ آ گئی، اب جیسے ہی جھوٹ بولنے لگے گا نا، اگر جھوٹ بول بھی دیا، ایک ہتھوڑا یہاں ایک بار لازمی بجے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایک بار ہتھوڑا بجے گا۔ لیکن اس کے لیے قرآن آنا چاہیے۔ اس طرح قرآن نے زندگیاں بدلی تھی عربوں کی۔ وہ جو بدو کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، پچھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ ہم سے زیادہ ضدی قوم تھی عربوں کے لوگ، لیکن قرآن کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا کہ اس کو اپنا کر ہم پوری دنیا پر اپنا راج کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ وہی بدو لوگ تھے، کوئی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے۔ ایک قوت، ایک طاقت، ایک پاور آنے کی وجہ سے، یہ قرآن کی طاقت آنے کی وجہ سے، انہوں نے وقت کی جو سب سے بڑی امپائر تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں کو الٹا کے رکھ دیا۔ اور اس قرآن کی برکت سے صرف یہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتوحات کرتے رہے ہوں، یہ قرآن اتنا بڑا بدلاؤ لایا صحابہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی لوگ الٹے قدم نہیں پھرے، انہوں نے پہلے سے زیادہ فتوحات کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا دائرہ مزید بڑھا دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمندروں کے پار چلے گئے۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، پیچھے یہ کون سی انرجی تھی، کون سی چنگاری تھی جو انہیں الرٹ کیے ہوئے تھی ہر معاملے سے؟ وہ قرآن تھا، قرآن کی چنگاری تھی۔ تو آج مسلمانوں کے اندر یہ چنگاری پیدا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو ہی خاص کر دیا جس میں یہ قرآن نازل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں سے بڑھا دی، اور اس رات کی فضیلت تمام راتوں سے بڑھا دی جس میں یہ نازل ہوا۔ اب نازل کیا ہوا؟ کسی سے پوچھو وہ کہے گا قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ تو خالی فضائل جان لینا، خالی مسائل جان لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، فکر کیا ہے، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یہ بحبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رسی قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اب جنہیں قرآن مجید نہیں آتا وہ بھی بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھا بھائی قرآن آتا ہے؟ نہیں جی وہ تو نہیں پڑھا۔ مسائل جتنے مرضی سن لو، فتوے جتنے مرضی سن لو، وہ 2-3 گھنٹے کی بحث چل رہی ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہو رہی جو آپس میں 2 فرقے والے جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں اٹھ کے جائیں امام کے پاس اور یار یہ چھوڑو فرقہ واریت، پہلے قرآن سکھاؤ، ہمیں پتہ تو ہو قرآن کیا کہتا ہے، بعد میں دیکھیں گے یہ مسئلے، پہلے قرآن کی طرف آ جائیں ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ آج ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ یہی دلائل ہوتے ہیں نا، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں کتاب یہ کہتی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے اتنی دوری کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن سے کوئی تو ہمیں دور لے کے جا رہا ہے نا، چاہے وہ ہمارا نفس ہے، چاہے ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟
یعنی آج اکثریت آپ اس بات کو خود مانیں گے، کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی بھی محلہ ہے، کم از کم 98% لوگوں کے لیے سوائے یہ عربی کی کتاب کے یہ قرآن مجید عربی میں لکھا ہوا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو گائیڈ بک ہے، ہمارے لیے جو رہنمائی کی کتاب ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ صحیح اور غلط کا کوئی معیار ہی نہیں رہے گا۔ میں ایک مثال دے کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ مثال چاہے بھلے سخت ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یار آج کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، اب پیشاب بری چیز ہے، اس کا فیصلہ کسی تو اصول نے کیا ہے نا، کہ بچپن سے بچے کو کہا گیا کہ یہ کیا ہے، ناپاک چیز ہے، بری چیز ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس میں ہاتھ نہیں مارنا، یوں نہیں کرنا، تو دماغ میں بیٹھ گئی کہ کیا ہے، بری ہے۔ اور دودھ کے بارے میں بتایا گیا یہ یوں ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں پوٹیشیم ہے، اس میں فلاں چیز ہے، سارا کچھ اس میں مل جائے گا، تو یہ کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج پتہ ہے، یہ یوں ہی نہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہمیں، اگر ہمیں واللہ اللہ کی قسم ہمیں نہ بتایا جائے تو آج آپ کو میں ہزاروں ایسے انگریز دکھا سکتا ہوں جو پیشاب بھی پیتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ یہ ایک موٹی سی مثال دی ہے میں نے کہ علم کے ساتھ ہی بندے کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب جو بندہ بغیر قرآن کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اتنے سالوں سے، اس نے پتہ نہیں کتنے غلط فیصلے کیے ہوں گے، اسے پتہ کیسے چلے گا کون سے فیصلے غلط تھے؟ جب نہ بڑوں کو پتہ، نہ نیچے والوں کو پتہ، نہ درمیان والوں کو پتہ، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے؟ وہ قرآن بتائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ بتا رہا تھا نا، ایک قوم کے پاس لوگوں نے اس قوم کے جو لوگ تھے نا، وہاں کی فوج انہیں بڑے لتر مارا کرتی تھی، خوب لتر لگتے، قوم بڑھتی گئی۔ اب انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ لتر غلط چیز ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ آگے جو اگلی نسل آ گئی، کئی سالوں سے لتر پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہی ایسے ہے۔ کیا ہوتا ہی ایسے ہے؟ لتر پڑھتے ہیں، ہفتے میں 2 دن انہیں لتر پڑھتے لائن میں لگا کے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک مرتبہ دوسرے ملک کی فوج آئی سپورٹ کرنے کے لیے، انہوں نے اس قوم سے پوچھا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، لتر مارنے والے لوگ کم ہیں، لہٰذا یہ جو لتر مارنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھا دو تاکہ ہم جلدی سے لتر کھا کے کام پہ جائیں۔ یہی ہمارا حال ہے آج، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں، بس ہوتا ہی ایسے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب